بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، معذرائی کے ساتھ ایم ڈی طاہر جرال آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اپنے آج کے پروگرام میں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کروں گا کہ 5 اگست 2019 سے لے کر آج تک مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی ظلم و ستم، بربریت، ماورائے عدالت قتل، نوجوانوں کو گھروں سے اٹھا کر لے جانا اور پھر ان کے لواحقین کو ان کی زندگی اور موت کے بارے میں خبر تک نہ ہونا، یہ رویہ بھارتی فوج نے 5 اگست 2019 سے نہیں اپنایا ہوا۔ بھارتی فوج چونکہ مقبوضہ کشمیر میں ایک قابض ملک کی فوج کے طور پر موجود ہے اور وہاں مقبوضہ کشمیر کے عوام کی آزادیاں سلب کرنا ان کا نظریہ ہے، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے بنیادی حقوق پامال کرنا ان کا منشور ہے، اور پھر جب بھارت کے اوپر ایک قاتل گجرات کا ایک قصائی وزیر اعظم بن کے آیا تو اس نے پھر اپنی بربریت کی انتہا کر دی۔ اس نے مقبوضہ کشمیر میں مظالم تیز کر دیے۔ اس نے حریت کانفرنس کے زعماء کو بھی نہ چھوڑا، جس طرح سید علی گیلانی کی شہادت ہوئی، جس طرح اس وقت ملک یاسین زندگی اور موت کی کشمکش میں بھارتی قید میں ہیں، اور اسی طرح سے باقی رہنما بھی، ان کو بھی پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ تو یہ ظلم و ستم اور کشمیریوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہیں اپنے عروج پر ہیں، لیکن عالمی دنیا کے مقتدر ممالک کو اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو اس کے اوپر آواز بلند کرنے کی جرات نہیں ہوئی۔ اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، ان کے مفادات ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے تعلقات کی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو، انسانی حقوق کی پامالی ہو، وہاں میرٹ کا، وہاں انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ایسی تنظیمیں جو پوری دنیا میں انسانی حقوق کے حوالے سے اچھی شہرت رکھتی ہیں، ان کو بھی اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 سے لے کر آج تک کرفیو کا نفاذ ہے۔ مقبوضہ کشمیر ایک بڑی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ آپ اگر دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کسی بھی ملک کی کسی بھی ریاست میں اتنا لمبا کرفیو آج دن تک ہم نے تو نہیں دیکھا۔ آج دن تک ہم نے تو اتنی انسانی حقوق کی پامالیاں، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں اور ان کی نسل کشی اور ڈیموگرافی تبدیل کرنے کا جو عمل ہے، اس سے بھارت کیا مقاصد حاصل کرے گا؟ بھارت کو
تو اس دن ہی اندازہ ہو جانا چاہیے تھا جب 1948 کو بھارتی قابض فوج مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوئی اور مقبوضہ کشمیر کا غیور اور بہادر لوگوں نے اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے قبضے کو تسلیم نہ کرنے کا ایک عزم کیا، اس دن سے لے کر آج دن تک لاکھوں کشمیری اپنے حق خود ارادیت کے لیے قربان ہو چکے ہیں، ہزاروں معذور ہو چکے ہیں۔ ہماری عفت مآب مائیں بہنیں اور بیٹیاں اپنے حق کے لیے اپنی عصمتوں تک کو قربان کر چکی ہیں۔ آج دنیا کو مقبوضہ کشمیر کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور بھارت کو اس کے توسیع پسندانہ عزائم سے روکنے کی ضرورت ہے۔ معزز ناظرین، آپ دیکھیں اس وقت فلسطین میں غزہ کے اندر جو تباہی، جو قیامت اور جو بربریت اسرائیل نے پچھلے 1 ماہ سے زیادہ عرصہ کے دوران ڈھائی ہے، وہ بھی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف بھارت مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کا حق سلب کر کے بیٹھا ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اوپر عمل نہیں کر رہا، اور دوسری جانب اسرائیل کا رویہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اقوام متحدہ کے 120 ممالک جنگ بندی کے متعلق قرارداد پاس کرتے ہیں، لیکن اسرائیل اس کو تسلیم نہیں کرتا۔